فرحان صاحب، آج پاکستان کا میڈیا جو ہے نا ایک خبر سے بھرا پڑا کہ وہ ایک آئی ایس آئی کے چیف ہوا کرتے تھے ظہیر الاسلام. انہوں نے اپنے گھر پہ پی ٹی آئی کا جلسہ کیا اور اس میں انہوں نے کچھ بیان جاری کیا. امکان ہے آپ نے سنا ہوگا. وہ کچھ اس طرح بول رہے تھے جس طرح کہ فوج جو ہے اس نے پاکستان کی جمہوریت کو باندھی بنا کے رکھ لیا ہے. بالکل. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ باتیں کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیے، جنرل ظہیر الاسلام ایک متنازع چیف رہے ہیں، اور یہ جب دوران سروس بھی ان پر اعتراض اٹھا، اور اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے ان کی شکایت بھی کی تھی. تو ایک متنازع شخصیت وہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے، ہو سکتا ہے مجھے آپ کو بہت بری لگے اور لگنی بھی چاہیے، لیکن بات وہ سچ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک تیسری جماعت کو اجازت دی، ہم نے کئی پارٹیاں ٹرائی کی، پھر ایک تیسری جماعت کو الاؤ کیا، یعنی اجازت دی کہ وہ سیاست کریں. اس میں جو یہ بیانیہ ہے کہ ہم نے اجازت دی، یہ پورا فوج کا مائنڈ سیٹ ظاہر کرتا ہے. مجھے تو جب میں نے وہ سنا، اور ظاہر ٹی وی چینلز کے کلپ سنے، ٹی وی چینلز پہ ان کے کلپ سنے، تو مجھے تو بس ایسا لگا جیسے میں جب 1933 کی داستان سن رہا ہوں جمہوریت کی، جو انگریز نے قائم کیا تھا، جب اسمبلی سے آ کے وائسرائے جنرل خطاب کرتا تھا. انہوں نے اجازت دی تھی کہ کون کون سی پارٹیاں الیکشن میں حصہ لیں گی، کون ایکسیپٹیبل ہیں، کون ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کچھ ایسا ہی مجھے فیل آیا. پرابلم یہ ہے کہ جنرل ظہیر غلط نہیں کہہ رہے. ہماری اپنی سیاسی جماعتوں کا جو رویہ ہے، اس میں ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ اجازت لے کے سیاست کرتے ہیں. ہم عمران خان کو کٹ پتلی حکومت، فوج کی بغل بچہ حکومت کہتے ہیں. یہ پی ڈی ایم بھی تو کٹ پتلی حکومت ہی ہے. ان کو ہٹایا 2 سیٹوں پہ، ان کو بٹھا دیا. یہ کیا ہے؟ ووٹرز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ان کے اس بیانیے نے یہ بھی بتایا کہ جن کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم ووٹ دے کے حکومت بناتے ہیں، وہ ووٹر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کون پارٹی اقتدار میں آئے گی، یہ وہ طے کرتے ہیں. یہ جنرل ظہیر الاسلام کے بیانیے سے ظاہر ہو گیا. اس کو جب آپ جیسے جیسے اس کو آپ انٹرپریٹ کرتے جائیں گے، اس سے یہی نکلے گا کہ ہم طے کرتے ہیں کہ کون سی پارٹی حکومت میں آئے گی، اور یقیناً وہی طے کرتے ہیں. اور آج کی جو حکومت ہے وہ بھی یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے ہی طے کیا تھا کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے، تو شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے. انہوں نے ہی طے کیا تھا کہ عمران خان حکومت کریں گے، تو حکومت کر رہے ہیں. اب اگر آپ اس کو ویسے دیکھیں پچھلے 6 سال کو، تو پاکستان میں ایک انڈکلیئرڈ ماشاء اللہ ہے. جس طرح دنیا میں سیاسی نظریات ارتقا پاتے ہیں، اسی طرح پاکستان میں ماشاء اللہ نے ارتقا پایا ہے. جنرل ایوب ڈائریکٹ آئے، انہوں نے حکومت کی. جنرل ضیاء ڈائریکٹ آئے، انہوں نے حکومت کی. لیکن انہوں نے ایک سویلین حکومت بھی متعارف کرائی، جو جونیجو صاحب کی صورت میں تھی. جونیجو صاحب پہ کبھی بات نہیں ہوتی. آپ نے کہا ہے کہ آپ ان پہ بات بھی کریں گے، کہ بہرحال وہ ایک آدمی تھے جنہوں نے سول سپریمیسی کے لیے ود ان دا گورنمنٹ رہ کے کوئی نہ کوئی آواز اٹھائی. اس کا انہوں نے خمیازہ بھی بھگتا. پھر مشرف صاحب کا ماشاءاللہ آیا. وہ ماشاءاللہ کی جدید شکل تھی، جس میں مشرف صاحب باوردی موجود تھے، اور وہ کہتے تھے صرف میں ہوں، پوری فوج نہیں ہے. کیونکہ وہ صحیح کہتے تھے، کیونکہ نہ گورنر فوجی تھا، نہ کوئی ایم ایل اے تھا، نہ کوئی سی ایم ایل اے تھا، کوئی سی ایم ایل اے نہیں تھا. تو وہ صحیح کہتے تھے. وہ اکیلے وردی میں بیٹھے تھے، فوج کے سربراہ، باقی سارا کام سویلین سے کرا رہے تھے. جو جنرل باجوہ نے ماشاءاللہ لگایا، یہ اس سے بھی زیادہ ایک اسٹیپ آگے، کہ اب وہ اقتدار میں نہیں بھی بیٹھے ہوئے اور سارا کام وہی سویلین سے کروا رہے ہیں. آپ دیکھیے نا، ابھی شہباز شریف سعودی عرب ہو کر آئے، انہیں کچھ نہیں ملا. پھر جنرل باجوہ صاحب گئے، اور وہ تمغہ تو انہیں ملا ہی ملا، ساتھ میں پاکستان کے لیے جو مراد لانی تھی وہ بھی لے کر آئے. اور یہ سلسلہ 6 سال سے جاری ہے. جب تک باجوہ صاحب کے لیے عمران خان ایکسیپٹیبل تھے، تو ان کی حکومت قائم و دائم تھی. جس دن وہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں رہے، تو 2 ووٹوں کی تبدیلی سے، چند پارٹیوں کے آگے پیچھے ہونے سے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ گئی.
تو یہ ایک اس وقت جو پاکستان میں انڈکلیئرڈ ماشاء اللہ ہے، اور وہ جو اپنی یہ اگر آپ پیرلل ڈرا کریں نا تو میں ڈرا کرتا ہوں مشرف سے، کہ مشرف کے دور میں 3 وزیر اعظم آئے، 4 بلکہ، چوتھے میں خیر وہ پھر انہیں خود جانا پڑا، جمالی صاحب آئے، چودھری شجاعت آئے، اور پھر شوکت عزیز آئے. تو جنرل باجوہ کے دور میں یہ ابھی تک 2 وزیر اعظم لا چکے ہیں، ایک لائے وہ عمران خان اور دوسرے یہ شہباز شریف لائیں، اور لگتا یہ کہ وہ تیسرے بھی جو ہے کچھ عرصے میں لے ہی آئیں گے. تو اس پس منظر میں جب ہم دیکھیں جنرل ظہیر الاسلام کا بیان تو وہ بالکل صحیح ہے کہ وہ طے کرتے ہیں کہ یہاں پہ حکومت کون کرے گا. ہمارے سیاستدان بھی خود بے شرمی سے کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں، ہماری پیچھے ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں. بھائی فوج ایک محکمہ ہے وزارت دفاع کے انڈر میں، ایک محکمے کے افسران سے آپ بات چیت کرنے جا رہے ہیں، تو یہ تو سوال آپ بتائیں پھر اپنے آپ کو اب جمہوری کیوں کہتے ہیں؟ آپ کہیں، کھل کر تسلیم کریں، سارے معاملہ صحیح ہو جائیں گے. اٹس اوکے اگر پاکستان میں لیکن دیکھیے الیکشن ہوتے ہیں، لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، پارٹیاں الیکٹ ہوتی ہیں، تو آپ کس طرح اس کو فریز کریں گے کہ جمہوریت جو ہے پاکستان میں، یہ جو کچھ آپ نے بتایا، ان ساری حقائق کی تناظر میں جمہوریت کو آپ کیا نام دیں گے؟ اس کو کہاں پلیس کریں گے؟ اس کی کوئی اوقات ہے بھی یا نہیں ہے؟ بھائی پاکستانی جمہوریت کی اوقات یہی ہے نا کہ پاکستان کی جمہوریت کو ڈکٹیٹ کوئی 50 سے 60 الیکٹیبلز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایون اب تو سننے میں ایسی اطلاعات آتی ہیں کہ پارٹیز میں بھی جو ٹکٹ دیے جاتے ہیں تو اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ مقامی فوجی اشرافیہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو، ورنہ نہیں ملتے ان بیچاروں کو ٹکٹ. آپ دیکھیے پچھلے 3-4 الیکشن اٹھا کے دیکھ لیے کون لوگ آ رہے ہیں اسمبلیز میں، وہی چند لوگ ہیں. وہی ادھر چلے جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں تو ان کا اقتدار آ جاتا ہے، وہ نون لیگ کی طرف سوئچ کر جاتے ہیں تو نون لیگ کا آ جاتا ہے، ان کو پکڑ کے پی ٹی آئی میں لے آیا گیا تو پی ٹی آئی کا اقتدار آ گیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک جملے میں آسان الفاظ میں جمہوریت کو کس طرح ڈیفائن کریں گے آپ؟ پاکستان کی جمہوریت جی ایچ کیو کی لونڈی ہے. اس کو اگر میں سیدھے بیان کروں تو مجھے تو بعض اوقات یہ منظرنامہ نظر آتا ہے کہ جمہوریت ایک ایسی بازار حسن کی گلی ہے جس میں سے کوئی جنرل صاحب گزر رہے ہوتے ہیں، دروازوں پہ جو ہے سیاسی لیڈر کھڑے ہوتے ہیں، جنرل صاحب کو جو پسند آ جاتے ہیں تو 3-3.5 سال اس بیچارے کو ٹائم مل جاتا ہے، ورنہ وہ دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں، اگلے کی باری آ جاتی ہے. معذرت یہ تلخ بات ہے لیکن اگر آپ انالیسس کریں تو بات تو یہی ہے. تو اس لیے جنرل ظہیر الاسلام کے جو اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سچ مان کے سر تسلیم خم کر کے بات آگے بڑھانی چاہیے. بات آگے بڑھا کے کدھر لے جانا چاہ رہے ہیں بھائی بات آگے بڑھائیں، اسی طرح چلتا رہے گا. یہ جاگیردار، یہ وڈیرے، یہ سرمایہ دار فوجی اشرافیہ کے ساتھ مل کر حکومت کرتے رہیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی تبدیلی آنے والی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہاں پہ ووٹ کی بنیاد پر کوئی حکومت قائم ہوگی؟ کم سے کم ہماری آپ کی زندگی میں تو ایسے کوئی آثار نظر نہیں آتے. تو پاکستان میں ماشاءاللہ پاکستان میں جمہوریت ارتقاء کا شکار نہیں ہے، پاکستان میں ماشاءاللہ ارتقاء کا شکار ہے. پاکستان میں فوج کے اقتدار کا ارتقاء ہوتا ہے. تو میں نے جیسے بیان کیا کہ ضیاء کا اقتدار کیسا تھا، مشرف کا کیسا تھا، باجوہ صاحب نے جو ماشاءاللہ لگایا ہوا ہے اس کا کیسا اقتدار تھا ہے. بلکہ شکریہ.